کونین دیوالیتا کونین دیوالیتا گل بار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سب رستے مدینے دے ود جان تو پیارے نے پر جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا. خدا کی قسم وہ بازار ان بازاروں میں میرے سونے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ مدینہ شریف کی گلیوں بازاروں میں جو نگرانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. یعنی اللہ کے فرشتے فرمایا مدینہ شریف کی گلیوں کی نگرانی کرتے ہیں. اور آپ فرمایا کہ میرے شہر مدینہ کے اندر نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکتی ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے. فرمایا میرے اس شہر مدینہ کے راستوں پر صف بصف فرشتے دست بستہ کھڑے ہیں. اس لیے وہ عام بازار نہیں ہے, وہ عام بازار نہیں, یہ وہ بازار ہیں جہاں فرشتے دربار نہیں کر رہے. ایک وہ فرشتے ہیں جو حضور نبی کریم روضہ اطہر پر ہیں اور ایک وہ فرشتے ہیں جو ان بازاروں میں ڈولیاں دے رہے ہیں. اس لیے فرمایا جب بازاروں میں بھی چلو ان فرشتوں کو سلام کرتے ہوئے گزرو, سلام کرتے ہوئے گزرو, یہ نگرانی پر ہے. تو اس لیے محبت کے ساتھ پڑھیں سب رستے مدینے دے سب رستے مدینے دے ود جان تو پیارے نے پر جڑا جاندا ہے روزے ول وہ بازار بڑا سونا اجتے مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. اجتے مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہے. پھر جڑا جڑیا ہے روزے نال وہ مینار بڑا سونا جڑا جڑیا ہے روزے نال وہ مینار بڑا سونا. یہ کیفیت ان سے پوچھیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مبارک کی زیارت کی, جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی, جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیں. جب انہوں نے زیارت کی تو کہتے ہیں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے. ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے. دکھ درد کی ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے نظروں کے غم خار نظر آئے جب سامنے نظروں کے غم خار نظر آئے.
وہ مدینہ شریف میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارها شفاء من کل داء، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کی مٹی کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھ دی، ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے فرمایا، اور یہ شفا اس لیے ہے کہ وہاں میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے۔ 53 سال میرے سونے محبوب نے مکہ المکرمہ میں گزارے اور 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے مدینہ شریف کے اندر گزارے۔ 10 سال ظاہر ہے 10 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں، بہت بڑا یہ بھی عرصہ ہے۔ ان گلیوں میں میرے سونے محبوب چلے ہوں گے، ان بازاروں میں چلے ہوں گے، ادھر ادھر چلے ہوں گے، وہاں ہر جگہ پر میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک ساری زندگی جنہوں نے مدینہ شریف میں گزار دی تھی، صرف ایک دفعہ حج کیا، حج کے لیے گئے اور پھر ساری زندگی مدینہ شریف سے نہیں گئے، کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں مرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ شریف سے باہر یا حج پر جاؤں اور مجھے وہاں موت آ جائے، فرمایا نہیں میں شہر مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، اور شہر مدینہ ہی میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جنت البقیع کے اندر آپ کا مزار پرانوار ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آپ چلتے تھے نا مدینہ شریف کی گلیوں میں تو درمیان میں نہیں چلتے تھے، درمیان میں کہتے ہیں شاید یہاں میرے سونے محبوب کے قدم مبارک لگے، یہاں میرے محبوب کے قدم مبارک لگے، کہیں میں ان قدموں پر میرا قدم نہ آ جائے، یہ بے ادبی گستاخی۔ درمیان میں نہیں چلتے تھے، جب چلتے تھے تو ایک طرف ہو کر چلتے تھے، بیچ میں نہیں چلتے تھے، اور جب کوئی پرانی عمارت آتی تھی اسے فرتے محبت سے چوم لیتے تھے، کہتے تھے اے دوارو تم نے تو میرے سرکار کو دیکھا ہوگا۔ یہ صرف محبت کی باتیں تھیں، پیار کی باتیں ہیں، اے دیوارو تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوگا، فرتے محبت سے ان کو چومتے تھے۔ یہ مدینہ شریف کی عظمت و شان ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے آساں ویکھ کے سجنا دے گلیاں مار لے، جی کرتا تھا جب ہم مدینہ شریف کے اندر تھے، جی کرتا تھا کبھی اس گلی میں جائیں، کبھی اس محلے میں جائیں، کبھی اس بازار میں جائیں، ادھر جائیں، کیوں؟ یہ میرے سونے محبوب کا شہر مبارک ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے، اور آپ میزبان تھے، اور ظاہر جو مدینہ شریف میں جاتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے، اور میرے سونے محبوب مہمانوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے، اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نیرامان ملے، ولی غوث بیٹھے نیرامان ملے، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھدا اے، مدینے شہر دی تو کی شان پوچھدا اے، ارے پیادہ شہر ہے بس بلے ہی بلے، پیادہ شہر ہے بس بلے ہی بلے۔ فرمایا شہر مدینہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں یہ ایک دن لائے۔ فرمایا جب شہر مدینہ کے اندر داخل ہو تو غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جب فرمایا کہ نظر پڑے شہر مدینہ کی ان عمارتوں پر، ان دیواروں پر، ان میناروں پر، فرمایا اپنی سواریوں سے نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، پیدل ہو جاؤ، یعنی پیدل داخل ہو، پیدل، اور درود و سلام کی گجرے زبان پر لے آؤ، سونے محبوب پر درود و سلام کی گجرے پیش کرو، اور پھر فرمایا مسجد نبوی میں داخل ہو اور سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ کے دربار کی حاضری کے لیے درود پڑھتے وہ جائے۔ فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزار پرانوار نظر آئے تو سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا مہمان آیا، مہمان آئے۔ اور فرمایا وہاں پھر نیچی نظریں کر کے آہستہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام پیش کرو، سلام پیش کرنے کا حکم ہے، اور کہو کہ السلام علیکہ یا سید المرسلین،
اور سلام پیش ہی اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. اب دیکھو ہم ملتے ہیں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، یعنی زندوں کے لیے سلام ہے، اور جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعا ہے. اور یہاں حکم ہے کہ سلام پیش کرو، کہو السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا مدثر، السلام علیکہ یا مزمل، السلام علیکہ یا امام الملائکہ، السلام علیکہ یا امام الانبیاء. یعنی یہ سلام پیش کرو، اور سلام پیش کرنے کے بعد پھر درخواست ہے. پھر درخواست، وہ کیا درخواست ہے؟ ایک اعرابی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، 3 دن ہو گئے تھے آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اعرابی آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، صحابہ کرام موجود ہیں اس وقت. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرعنوان پر شرک یا گناہ ہوتا صحابہ کرام اسے منع فرما دیتے. وہ اعرابی آیا، آتے ہی اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی خاک مبارک اپنے سر پر ڈالی اور پھر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس میں یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میرے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تمہارا ہماری مغفرت فرما دے گا. لیکن آگے شرط رکھ دی، ہاں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک رسول تمہاری میرے لیے شفاعت نہیں کرے گا، جب تک سونے محبوب تمہارے لیے شفیع نہیں بنیں گے تب تک مغفرت بخشش نہیں ہے. تو عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں آیا ہوں آپ کی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. اب آپ اپنے رب کے حضور میری سفارش کریں، میری بخشش کے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائے. یہ عرابی عرض کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز آئی، اے عرابی جا، چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، جا چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. یعنی میرے سونے محبوب نے اس کی درخواست کو سنا، اس کی جو التجا تھی اس کو سنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کے لیے شفیع بن کر اسے خوشخبری سنا دی. فرمایا جا، چلا جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی.